اگر تم بھی ہو جاؤ، جنابت کی حالت لاحق ہو جائے تو طہارت حاصل کرو۔ حضرات گرامی، صفائی نصف ایمان ہے، مشہور حدیث ہے طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان۔ صفائی، اپنے جسم کی صفائی رکھنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، ظاہری صفائی بھی، اندرونی صفائی بھی، اور اسی طرح اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھر کو، اپنی دکان کو صاف ستھرا رکھنا، اس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صرف خاص مواقع پر نہیں کہ رمضان آیا تو ہم نے صفائی کا اہتمام کر لیا، عید آئی ہے تو ہم نے صفائی کا اہتمام کر لیا ہے۔ یہ صفائی کا ہمیشہ اہتمام ہونا چاہیے۔ صفائی کے بڑے فوائد ہیں، جہاں اخروی فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ بندہ آلودگی سے، بیماریوں سے اور غلاظتوں سے بچ جاتا ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں۔ اب صفائی میں جو اہم ترین مسئلہ وہ ہے غسل جنابت، فرضی غسل، کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، جس کے بغیر بندہ ناپاک ہے جب تک وہ غسل نہ کر دے، وہ ہے احتلام کا لائق ہو جانا۔ یا فطری طور پر میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں تو اس وقت جب غسل فرض ہوتا ہے تو یہ مسائل ماشاء اللہ اکثر احباب آگاہ ہیں، واقف ہیں، لیکن جن کو نہیں پتا ان تک یہ پہنچانے چاہیے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے چند نصیحتیں فرمائی تھیں، فرمایا کہ ان کو آگے پہنچا دو۔ کہ ہر دینی معاملے میں ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، بالخصوص ماں کو چاہیے وہ بیٹی کو بتائے جب بیٹی بلوغت کی طرف بڑھ رہی ہے، باپ کو چاہیے، بڑے بھائی کو چاہیے وہ اپنے بھائی کو، باپ کو چاہیے وہ اپنے بیٹے کو بتائے، اساتذہ کرام اسکولوں میں رہنمائی کریں، مساجد میں علماء رہنمائی کریں، صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب غسل فرض ہے تو فرضی غسل کے لیے یہ نہیں کہ بندے نے نہر چھال مارتی چلو جی نہا لیا جی غسل ہو گیا، یا شاور چلایا نہا لیا، شیمپو بھی دیکھو میں نے لگایا، صابن بھی لگایا، غسل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور غسل کیسے کرتا ہے؟ نہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، تب غسل قابل قبول ہوگا۔ جو روایت سیدہ میمونہ بھی ہے اور سیدہ عائشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بھی آتی ہے۔ ایسے متعدد روایات ہیں، ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب غسل فرض ہو جائے سب سے پہلے یہ واش روم میں دعا پڑھ کر داخل ہو، دعا اندر جا کر نہیں پڑھنی، واش روم میں سے باہر دعا پڑھ کر اندر داخل ہو، اور آپ جانتے ہیں جب اندر داخل ہوتے ہیں پہلے بایاں قدم رکھتے ہیں اندر، تو پھر سب سے پہلے مٹی یا صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں جس حصے پر نجاست لگی ہے استنجا کیا جائے، طہارت اختیار کی جائے، کر لیا پھر بعد میں اچھے طریقے سے صابن وغیرہ کے ساتھ ہاتھ دھوئے جائیں، اور پھر اس کے بعد کلی کی جائے، ہاتھ دھل گئے ہیں وضو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں مکمل وضو کیا جائے، اور بعد میں پھر پانی لیا ایسے تو پھر 3 چلو بہائے اور اس کو اچھے طریقے سے جڑوں تک پانی جائے۔ پانی تو ہو سکتا ہے شاور کے ذریعے بھی نیچے سارا چیز، لیکن سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ایسے 3 چلو لیے، دائیں طرف بائیں طرف ایسے درمیان میں کر کے 3 حصے بنا لیے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ تو یہ بعد میں پھر دائیں طرف 3 چلو ڈالے جائیں، بائیں طرف ڈالے جائیں، پھر جیسے مرضی پانی کا اہتمام کریں آپ جیسے مرضی، لیکن یہ ذمہ داری ہے، یہ بنیادی فریضہ ہے۔ اس میں ایک انداز یہ ہے، اور دوسرا انداز تھوڑا سا مختلف ہے کہ پاؤں نہ دھوئے جائیں، پاؤں جو ہیں وہ بعد میں دھو لیے جائیں۔ یہ اس وقت اتنا اہتمام تو نہیں ہوتا تھا، اب فرش ملائم ہے، پتھر لگا ہے، اعلیٰ قسم کی ٹائل لگی ہے تو پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ ایسے یہ وضو والا جو میں نے پہلے طریقہ بتایا مکمل وضو بعد میں سر کے اوپر پانی، اور دوسرا طریقہ جو تھوڑا سا آگے جا کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پاؤں نہ دھوئے جائیں، سر کا مسح کرتے وقت یہ وہاں ہی یہ اہتمام کر لیا جائے،
مسے کی جگہ وہ مسا بھی بیچ میں آ جاتا ہے، پھر کے جانے کے تینوں چلو ڈالے، کانوں کا مسا کیا اور پھر بعد میں پورے جسم پر پانی ڈالا اور پھر اینڈ پہ مونٹ ہو رہی ہے۔ یہ دونوں طریقے، یہ دونوں روایات ثابت ہیں، جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ غسل کیوں یہ فرض ہے اور کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب وقت موت آ جائے، پیغام آ جائے، تو پھر بتا کیوں نہ ہو کہ رب سے جب ملاقات ہو تو پاکیزگی کی حالت میں ہو، طہارت کی حالت میں ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو نہ سمجھ آئی تو دوبارہ جس کو سمجھ نہ آئی ہو، فردن قاری صاحب موجود ہے، سعید صاحب ہے، میں وضاحت بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ کتنے ادھر احباب موجود ہیں، قاری صاحب جمعہ بنانے تھے، آیا اس سے پوچھیں، یہ معلومات لینی چاہیے جہاں تک شک و شبہ۔